بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دوست؟ میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہ بہت سارے دوستوں نے بک کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ بک کہاں سے آئی۔ تو بھائی یہ میں نے کسی لائبریری سے منگوائی تھی اور یہ 1991 میں پبلش ہوئی تھی اور یہ اب کہیں سے نہیں آپ کو مل سکتی۔ یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے، یہ اس کے رائٹر ہیں اور اس میں سے مزے کی جو کہانیاں اور جو باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں۔ تو اس میں سے لاہور کی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور کوئی ایک آدھ واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ یہ اس میں سے میں نے نکالا ہے، یہ استاد علا دین کے بارے میں جو آج سے 40-45 سال پہلے وفات پا چکے ہیں اور بہت مشہور تھے۔ یہ منٹو پارہ کے استاد اور موری گیٹ کے رہنے والے تھے۔ یہ ان کے بارے میں رائٹر لکھتا ہے، استاد علا دین موری گیٹ کے رہنے والے تھے۔ رنگ گندمی، قد لمبا اور جسم قدرے باری تھا۔ استاد کی چال میں ایک شان ہوا کرتی تھی، پتنگ باز سے زیادہ پہلوان دکھائی دیتے تھے۔ پتنگ بازی کا شوق چونکہ بچپن سے ہی تھا اس لیے آخرکار اسی پیشے کو اپنا لیا تھا، اور جب ان کے چھوٹے بھائی علی محمد نے دکان لی تو استاد جی نے وہاں پر اپنا ڈیرا جما لیا اور پتنگ سازی شروع کر دی۔ جلد ہی ان کی پتنگ سازی کا شہرہ پتنگ بازوں میں ہو گیا۔ پتنگ سازی کے علاوہ وہ بڑے ماہر پتنگ باز بھی تھے، اسی وجہ سے تمام پتنگ بازوں میں ان کا ایک خاص مقام تھا اور تمام خلیف اور خریف ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگرچہ وہ کسی بھی گھرانے کے شاگرد نہ تھے مگر ان کو پتنگ بنانے اور ان کی شرافت اور فن کی وجہ سے استاد کا لقب دے رکھا تھا۔ آپ منصف کا درجہ بھی رکھتے تھے، اگر پتنگ بازوں میں کوئی رنجش یا اختلاف ہوتا تو استاد علا دین سے ہی فیصلہ کروایا جاتا تھا۔ بولا چکی والا نے استاد علا دین کو ان کے شرافت اور فن کی وجہ سے اپنا ایک اچھا دوست، ساتھی اور بھائی کا درجہ دے رکھا تھا۔ انہوں نے آخر دم تک پہلوان جی کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر پتنگ بازی کرتے تھے۔ استاد جی داغ لری کے استاد چنن دین کے بانجے لگتے تھے، جن کا گھرانہ آج بھی بہت مشہور و معروف گنا جاتا ہے۔ 53 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں جنرل الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں ایک اور کوئی چھوٹا سا واقعہ ڈھونڈتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، انتظار کیجیے۔ یہ بھی دہلی میں ایک پتنگ والے بابا کا مزار ہے جہاں پر لوگ چڑھاوے کے طور پر پتنگیں اور ڈور چڑھاتے ہیں۔ یہاں پر پنجاب میں لاہور میں چراغا میلہ پہ بھی مد لال حسین کے مزار پر گڈی ڈور بہت چڑھائی جاتی تھی، آج سے 50 60 70 سال پہلے۔ اور اس کے علاوہ ایک شاہی قلعہ کا جو دروازہ ہے، بیک سائیڈ والا دروازہ جو کہ یہ ادھر بیگم شاہی مسجد کی طرف ہے، اس کے بالکل سامنے بھی ایک گڈی سائیں کا مزار ہے اور یہ بھی لاہور کا بہت مشہور ہے، دربار شریف گڈی سائیں۔ یہاں پہ بھی سنا ہے کہ لوگ گڈی ڈوریں چڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ اس رائٹر نے بہت محنت کر کے بہت ڈیٹیل لکھی ہے شہر لاہور کے کلچر کے بارے میں اور بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ جو اس میں سے ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں، اب آگے اور کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ رائٹر نے لکھا ہے جی، جن کتابوں سے انہوں نے مدد لی پتنگ ڈور کی تاریخ کے بارے میں، یہ ساری وہ کتابیں ہیں جن میں کہ پتنگ ڈور کا اور لاہور کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کتابیں دیکھ لیں اور اگر پڑھنا چاہیں تو لے کر یہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت دقت طلب اور تحقیق طلب کام ہے۔ جو میں نے اپنی بک لکھ رکھی ہے وہ میں ابھی پبلش نہیں کر رہا، لیکن امید ہے کہ اس کو بھی پبلش کیا جائے گا اور آپ کو لاہور شہر کے اس تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیسے ہوا کرتا تھا یہ، اور اب یہ جو ہے 16-17 سال سے اس پر بین ہے، تو اس کی وجوہات کیا تھی۔ تو میں نے بھی بہت مزے کے اس میں واقعات قلم بند کیے ہیں، تو میں وہ انشاءاللہ تعالی ان فیوچر اس کو پبلش کروں گا۔ تو آپ یہ کتابوں کے نام دیکھ سکتے ہیں جس میں سے رائٹر نے حوالے لیے ہیں۔ تو ان کتابوں میں بھی بسنت کا اور شہر لاہور کی ثقافت کا حوالہ ہوگا، تو آپ یہ کتابیں پڑھیے اور اس کو انجوائے کیجیے۔ اور یہاں پر رائٹر لکھتا ہے کہ پہلے وقتوں میں یعنی آج سے کوئی 80-90 سال پہلے لاہور شہر کے لوگ بہت ہی سادہ سی زندگی گزارا کرتے تھے، شریف اور سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے اور جو کچھ کماتے اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ شہر لاہور میں بہت کم عمرہ ہوتے تھے اور جو بہت امیر لکھ پتی لوگ ہوتے تھے وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس گھر کے اوپر بجلی کا بلب جلتا تھا وہ بہت امیر آدمی گنا جاتا تھا۔ اس وقت شہر لاہور میں چند گنتی کے امیر تھے جن میں سید مراتب علی شاہ، راجہ دیال سنگھ، ملک دین محمد پریس والے
عبدالعزیز مالوارہ اور فیروز سنز والے، ان سب لوگوں کے گھروں کے اوپر بجلی کا بلب روشن ہوتا تھا، مگر عام لوگ گھروں میں دیا اور لالٹین ہی استعمال کرتے تھے۔ دیال سنگھ پتنگ بازی کا بہت ہی شوقین تھا اور دیال سنگھ اپنے گھر کی چھت پر سے پتنگ بازی کیا کرتا تھا۔ تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو میں آپ کے لیے پھر مزید تحقیق نہیں کر سکتا۔ آپ کی سپورٹ ہی مجھے ہمت دیتی ہے کہ میں آپ کے لیے نئی چیزیں ایکسپلور کروں اور آپ تک لاہور کا کلچر اور لاہور کی ثقافت پہنچاؤں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔